قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے دین اسلام کے اندر لوگوں کے حقوق ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا، اور ظلم تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں ظلم کے بارے میں بہت سخت وعید دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے حقوق پتہ کریں کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ ظلم اسی چیز کا تو نام ہے کہ لوگوں کے حقوق مارے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو دوسروں کے حقوق نہیں پتہ۔ ہم نے کچھ ایپیسوڈز کے اندر والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور اکثر لوگوں کو یا کئی لوگوں کو والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ دین کی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جو کہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو کم معلوم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ معلوم ہوتی ہے، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم والدین کے حقوق کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے یا تقریباً نہیں کی جاتی ہے، وہ ہے اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ بچوں کے بھی تو حقوق ہیں، اور ان کے حق جاننا بھی ضروری ہے، سب کے حقوق جاننا ضروری ہے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہونی پائے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حق تلفی، حق نہ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن تو ہر بندہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے حق نہیں چھوڑے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن تو لوگ بھاگیں گے اپنے بھائی سے، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کہیں کوئی میرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرتے تو لوگ بھاگیں گے تو صحیح، لیکن حقوق کا مطالبہ کرنے والے تو کر دیں گے۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حقوق کا مطالبہ جب کریں گے تو لوگوں کو اپنی عبادت دینی پڑے گی۔ عبادت دین کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عبادات بھی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، فرض ہے، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کا میل جول لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہوں، اخلاقیات اچھے ہوں، یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ اور لوگ قیامت کے دن جب حقوق کا مطالبہ کریں گے لوگ، تو ان کو اپنی عبادات دینی پڑیں گی، اور جب عبادات دے دیں گے تو پھر وہ اپنے گناہ اس بندے کے اوپر جس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے اس کے اوپر ڈم کرنا شروع کر دے گا، اور یہ بندہ حدیث کی روشنی میں جہنم میں جائے گا۔ تو بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، اور اولاد کے حقوق کو بھی سمجھیں اور جانیں، تاکہ ان کی بھی حق تلفی نہ ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لولدک علیک حقا، کہ تمہاری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ وقت لگائیں گے اولاد کے حقوق جاننے کے لیے۔ سب سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ جب شادی کر رہا ہے انسان، تو شادی میں صحیح بیوی اور صحیح شوہر کا انتخاب کرے، کیونکہ یہ شخص چاہ کے میری اولاد کی ماں میری اولاد کا باپ بنے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی کا انتخاب کرنا۔ ابھی میں نے بتایا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف یہ مت دیکھنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، وہ بھی دیکھنا، لیکن اس کی اخلاق دیکھنا، شرافت دیکھنا، معاملات دیکھنا، اخلاقیات دیکھنا، کیونکہ کل یہ میرے بچوں کو سکھائے گی۔ اسی طریقے سے جب شوہر کا انتخاب کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکی کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کہا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے، کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دینا، ورنہ زمین میں بہت فساد پھیل جائے گا۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو دین اور اخلاق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھنا، ہماری بچیاں صرف مال دیکھتی ہیں کئی دفعہ کہ کتنا کماتا ہے، کیسی گاڑی چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میری بہت ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نکاح کے لیے، شادی کے لیے انتخاب کریں کہ میری بیوی کیسی ہو، یا لڑکیاں چوز کریں کہ میرا شوہر کیسا ہو جس پہ وہ ہاں کہیں کہ ہاں جی اس لڑکے سے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے دین، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت کو دیکھیں۔ شکل صورت بھی اہم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ پرائیورٹائزیشن کی بات ہے کہ پرائیورٹائز جس چیز کو کرنا ہے وہ ہے دین، اخلاق، معاشرت، زبان، کیسے بات کرتا ہے وہ، کیسے بات کرتی ہے وہ، غیبت تو نہیں کرتی لوگوں کی، جھوٹ تو نہیں کہیں بولتی، کیسا اس کا رہن سہن ہے، چال چلن کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ یہ شخص کل کو میری اولاد کی ماں، میری اولاد کا باپ بنے گا۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کے لیے صحیح شریک حیات کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ بھی ایک طرح سے میں تو اولاد کے لیے ظلم ہی سمجھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کہ نکاح ہو جاتا ہے اور میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی میں ملاقات ہو، ازدواجی تعلقات ہوں، میرٹل ریلیشن شپس ہوں، انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں، تو کہیں بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، مسجد میں جاتے ہیں بسم اللہ، اس کے بعد اور بھی دعاؤں کا اضافہ ہے، لیکن بسم اللہ، ہر چیز اللہ کے نام سے، ہر وہ کام جس کی شریعت اجازت دیتی ہے بسم اللہ۔ یہاں پہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ۔ ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے بسم اللہ کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنات، اور جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں اور برے جنات ہوتے ہیں، اور برے جنات کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ بس جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے انسان بھی ہوتے ہیں، اور برے انسان بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ سورۃ الناس میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اللہ کی پناہ طلب کرو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ان شیاطین کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جنات ہیں یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جنات اور انسانوں کے درمیان۔ اسی لیے جب کپڑے تبدیل کرے انسان، کپڑے اتارتا ہے، بدلتا ہے، تو کہے بسم اللہ تاکہ جنات دیکھ نہ سکیں، شیاطین دیکھ نہ سکیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے کہو بسم اللہ، اور پھر ایک دعا پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ مجھے اور میری بیوی ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیں تو اس اولاد کو بھی آپ شیطان سے محفوظ رکھیں۔ یہ ایک دعا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے
اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کریں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو، اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی اولاد پہ شیطان ویسے حملے نہ کر پائے جیسے کہ کسی عام انسان پہ کرتا ہے جو کہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہو۔ تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ بچے کا حق ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ہم جو جانوروں والا عمل ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، ہر چیز کی تہذیب سکھائی ہے، ایک ایک چیز کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں۔ اسی طریقے سے ازدواجی تعلق کیسے کرنا ہے، اس کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کے اندر تفصیلات ہیں، اور یہ دعا اس کا حصہ ہے اور کتنی اہم چیز ہے۔ تو یہ بھی بچے کا حق ہے۔ اب ماں جو ہے، جو ایکسپیکٹنگ مدر ہے، جو ماں بننے والی ہے، اس کو پریگننسی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اس بچے کی حفاظت یہ بھی بچے کا حق ہے، اس کی صحیح طرح سے نشو و نما ہو۔ کئی بچیاں ایبورشن کرا دیتی ہیں، اور ایبورشن کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی انوانٹڈ پریگننسی ہے، وہ ہم تو پلان نہیں کر رہے تھے۔ یہ بہت کامن ہے، اور ایبورشنز کرائی جاتی ہیں۔ یہ اس بچے کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بچے کا حق ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے، اور بہت دفعہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا ہے، باپ جو ہونے والا ہوتا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو پاورٹی، فقر، فاقے، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں، میں ان کو بھی رزق دوں گا۔ تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ تمہیں بھی تو اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو جو تمہاری اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی میں ہی رزق دوں گا۔ رزق کی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، یہ ریزن نہ بنائے۔ ماں کی صحت ہو اور بھی کچھ ویلڈ ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے تو فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس وجہ سے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ اور خاص طور پہ جب کہ پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد ایبورٹ کر دینا، اس پریگننسی کو ایبورشن کرا دینا، اس لیے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، یہ ریزن۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہو تو پھر تو دین اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ماں کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جو آلریڈی دنیا میں ہے اس کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بچہ تو بھی دنیا میں نہیں آیا، تو اگر پرائرٹائز کرنا ہو کہ ماں کی صحت کو باقی رکھیں کہ بچے کو بچائیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ماں کی صحت کو پرائرٹائز کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے ماں کی صحت کو، اور پریگننسی ہو چکی ہے، پریگننسی ٹھہر چکی ہے، تو اب بچے کو قتل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کی ہم نے جان لے لی، جو بچہ آنے والا ہے دنیا میں اس کی ہم نے جان لے لی۔ اس بچے کی جان کی حفاظت کرنا، اس بچے کو پرووائڈ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اس بچے کا حق ہے۔ پلیز ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی اس کا حق ہے، بچے کا اچھا نام رکھنا۔ آج کل بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں نام کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے نام تبدیل کروائے، اس لیے کیونکہ بڑے عجیب عجیب نام تھے۔ نام کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ اس کے اندر عبدیت ہے۔ اور بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد ملا کے رکھے جائیں تو یہ خوبصورت نام ہے، کیونکہ اس کے اندر عبدیت ٹپکتی ہے، عاجزی ٹپکتی ہے۔ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبد الخالق، خالق کا بندہ، عبد الرب، رب کا بندہ وغیرہ۔ اس کے اندر خوبصورتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور ایسے بچوں جن کے اچھے نام رکھے جاتے ہیں، اس نام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بچے پہ اثر پڑتا ہے، جو اس کا حق ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں وہ نام۔ تو پلیز بچوں کو ان کے حقوق دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے۔
اور اولاد کے حقوق انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے، اور بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے، ای میل کی ہے deenفطرت@aryddigital.tv پر کسی خاتون نے کہ میں دعا مانگتی ہوں لیکن ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اور میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے جس طرح کہ پہلے لوگوں کے اندر تھی۔ میں نے پڑھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں بہت وقت کے بعد قبول ہوئی، لیکن جب میری دعا بڑے وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، دیکھو اس کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں میری بہن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا 4 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ ایک، دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منوعاً ویسے قبول ہو جائے، ادھر ہم نے دعا مانگی ادھر ہمیں مل جائے جو کہ ہم نے مانگا تھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملتی ہے لیکن اس جیسی کوئی چیز مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور یہ چیز اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ تیسری، وہ ڈیلے کے ساتھ ملتی ہے، ابھی نہیں ملے گی، تھوڑے وقت کے بعد ملے گی، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر ابھی مل گئی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دعا قبول دنیا میں جیسے ہم نے مانگی ہے ویسے ہو ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب استخارے کی دعا نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی کہ جب تم نے چوز کرنا ہو 2 میں سے ایک چیز کو، تو اس دعا کے آخر میں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، میری دنیا، میری آخرت، انجام کے اعتبار سے، تو اس کو میرے لیے آسان کر دیں، اس کو میرے لیے مقدر کر دیں، اس میں میرے لیے برکتیں رکھ دیں۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے اچھی ہے تو میرے لیے مقدر کر دیں، بری ہے تو دور کر دیں، اور جو چیز اچھی ہے وہ میرے لیے مقدر کر دیں۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور کئی دفعہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، تم کو نہیں پتہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز وقتی طور پہ نہ دیں، میں وقتی طور کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری نہ دیں یا اس دنیا میں نہ دیں، لیکن آخرت میں اس کا اجر لکھا جائے گا، دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کو تو مذاق اڑانے کی عادت ہے، لوگوں کو بری باتیں کرنے کی عادت ہے، وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ہم تو سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لوگوں کی دلجوئی کرنا ہمارا دین ہے، لوگوں کے لیے سہارا بننا ہمارا دین ہے۔ کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی میں اس کی سپورٹ بننی چاہیے کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اور یہ بات کہ دیکھو نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس طرح کے کامنٹس دے رہے ہیں۔ ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو پھر تو ہمیں بالکل بھی ایسے کامنٹس نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ہم بھی آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض میں سے ہیں، اس میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ تو اگر کوئی بندہ فرائض پورے کر رہا ہے تو یہ تو اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس کا دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعا تو اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ میرے سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو کسی مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کامنٹس پاس کرے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے،
ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے, تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاس, ان کو اگنورینس ہے, ان کے پاس ان کی جہالت ہے. تو جہالت پہ کوئی اگر کامنٹ دے رہا ہے تو اس کو تو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیں, ان کو بھی سمجھا دیں جیسے کہ آپ نے مجھے سمجھایا. تو میری بہن پلیز آپ پریشان نہ ہو, آپ دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ جب بھی آپ کے لیے خیر ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گی, اور انشاءاللہ جو آپ نے صبر کیا اتنی دیر میں اس کا الگ اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ اس صبر کو رائگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کسی نے سوال پوچھا کہ میرا نکاح ہو گیا اور آپ نے کہا تھا کہ نکاح کرتے وقت ایسی بیوی یا ایسے شوہر کا انتخاب کیا جائے جو کہ دین دار ہو, شرافت ہو, اخلاقیات ہو, اس کی معاشرت اچھی ہو وغیرہ, لیکن اب تو میرا نکاح ہو گیا تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں, اٹ از نیور ٹو لیٹ ان دا سینس کہ ہم اب سیکھ سکتے ہیں. اب ہم وہ ساری چیزیں جو ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا لا سکتے ہیں. ہم اپنے اخلاق اب اچھے بنا سکتے ہیں, اپنی معاشرت اب اچھی کر سکتے ہیں, اپنے معاملات اب اچھے کر سکتے ہیں, اور جو کچھ ہو گیا ہے اس پہ توبہ کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھنے کے عمل میں لگ جائیں. کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے ARY کی وساطت سے دین فطرت, اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دی جائے. تو یہ بھی ایک نالج بیس ہے, جہاں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کیجئے, لیکن اس نیت سے کیجئے کہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. مجھے آج تک پتہ نہیں تھا, میں نے قرآن کا کبھی مطالعہ نہیں کیا, سیرت مبارکہ کا کبھی میں نے گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا. تو جیسے میں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ کہ اب ہم مطالعہ شروع کر دیں, اب ہم سیکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے, رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے. اور علم جیسے جیسے بڑھتا جائے ویسے ویسے اس کو عمل میں لاتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک ماحول دیا جائے. اگر مثال کے طور پہ کسی لڑکے نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کی جس کو دین کی کوئی معلومات نہیں تھی, اور اب اس سے افسوس ہو رہا ہے کہ او میری اولاد ہو گئی اور میری بیوی کے پاس تو دین ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے جو وہ میرے بچوں کو پاس آن کر سکے. تو ترغیب دیں اپنی وائف کو, آپ خود رول ماڈل بنیے بے حیثیت شوہر, اپنی وائف کو ترغیب دیجئے, اور بے حیثیت فیملی سیکھنے کا عمل شروع کر دیجئے. ایک انوائرمنٹ کریٹ کیجئے, سیکھنے کا سکھانے کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیجئے. انشاءاللہ دونوں مل کے سیکھیں اور اللہ کی خاطر سیکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کے اندر چینج لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب تک کہ بچہ اس قابل ہوگا کہ وہ بڑا ہو جائے گا, آپ لوگ بھی بہت سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ, آپ کی زندگیاں بھی خوبصورت بن چکی ہوں گی, آپ کی زندگیوں میں خیر آ چکی ہوگی. تو پلیز اس کے اندر تو مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے دین میں مایوسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. غلطیاں کی ہیں توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن اس توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ آئندہ کے لیے تہیہ کر لیں کہ آئندہ میں غلط کام نہیں کروں گا. اور ہر چیز کا مداوع ہے, ہر چیز کی کمپنسیشن ہے, ہر چیز کی کریکشن ہے, ہر چیز کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے, برکتیں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی نیک بنائے. دیکھیں سب سے بڑی بات نیکی ہوتی ہے. ایک اچھی زندگی, ایک سکون بھری زندگی, ایک اطمینان بھری زندگی. مال دولت پیسہ یہ آنی جانی چیز ہے. مال سے کہیں نہ خوشیاں خریدی جاتی ہیں نہ اطمینان خریدا جاتا ہے. اطمینان, سکون, ایک اچھی حیات طیبہ جس کو قرآن کہتا ہے اس کے اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں میں اطمینان ہے. کیا انسان اللہ کو پہچانے, اللہ کی مان کے چلے, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق, اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارے, تو انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے, دلوں میں اطمینان آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا کریں. انشاءاللہ ہماری بچے, ہماری اولاد بھی نیک بنے, اچھے لوگ بنے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بھی بنیں, کہ جو ہم سیکھیں پھر لوگوں کو سکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ.
اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں، کرتے رہیے deenفطرت@arYdigital.tv پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔